فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دینی بہنوں، ایک بنیادی بات جو ہم اپنے اکابرین سے اور اپنے مشائخین سے، بزرگان دین سے اکثر سنتے رہتے ہیں، حضرت کے تشریف لانے تک اس کا مذاکرہ کر لیں گے۔ اصل میں بات جب آدمی برابر نہیں سمجھتا تو طرح طرح کے اعتراضات، شکوک و شبہات اس کو پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ذرا جو بھی مضمون، جو بھی بات ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، جو سنائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، فکر یہ کرنا اپن کہ ذرا غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، پوری بات سنیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری بات نہیں سنے تو ایک کا ایک ہو جاتا۔ اب جب سے اعلان ہو رہا کہ بھائی نشست شروع ہو رہی ہے، آ جاؤ، اب بات شروع ہو گئی۔ مجالس میں بھی حضرت توجہ دلاتے رہتے ہیں، شروع سے رہو، ایک بات شروع سے آخر تک سنے تو پورے طور پر سمجھ میں آتی۔ بیچ میں آ کے بیٹھ جائیں گے، آدھی بات ہو گئی، آدھی سن رہے آپ، نہیں سمجھ میں آتی۔ تو اس واسطے بھائی ہم اس بات کی فکر کرنا، خواتین بھی، کہ بھائی توجہ سے سننا۔ خواتین سے بھی گزارش ہے، اگر وہ کھانے سے فارغ ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ سے اچھا خاصا ٹائم دیا گیا، نماز بھی پڑھ لیے ہوں گے، ذرا توجہ سے دھیان سے اس طرف متوجہ ہو کے سنو۔ اب ان لوگوں کا تو مسئلہ اور ٹیڑھا رہتا ہے، اس لیے کہ سامنے مقرر نہیں رہتا، خالی مائک رہتا، تو ذرا توجہ دیے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئیں گی۔ ایک بات بنیادی جو ہم سنتے تو رہتے ہیں لیکن ایسے ہی برائے نام سنتے ہیں، اس واسطے سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت کا معاملہ اس دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ الگ ہے، اور اللہ کے جو دشمن ہیں نا، اللہ کا جو انکار کرنے والے ہیں، اللہ کو نہیں پہچاننے والے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے پالنے والے کو نہیں پہچان رہے، وہ جو کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں، شرک میں مبتلا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ایسے بڑا ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ بہت سی چیزوں میں الگ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ دنیاوی ترقی بھی ایمان والوں کو سنت کے راستے سے ملے گی۔ اگر ایمان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر ترقی کرنا چاہے، قیامت کی صبح تک ترقی نہیں مل سکتی انہیں۔ آخرت میں تو ملتی، دنیا میں بھی ترقی چاہتے ہیں آپ تو سنت چھوڑ کے ترقی نہیں مل سکتی آپ۔ ہاں ان کو مل جاتی ہے، ان لوگ سنت کو بھی چھوڑ دیے، ان لوگ سنت پہ کیا آتے ہیں، ان لوگ اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کا ہی راستہ نہیں دیکھ رہے وہ لوگ، تو نبی کے راستے پہ کہاں سے آتے ہیں؟ انکار کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے، اسلام کے خلاف دشمنی کرتے ہوئے، اسلام کے خلاف منصوبے بناتے ہوئے، مسلمانوں کے خلاف مکاریاں کرتے ہوئے بھی ان کو دنیاوی ترقی مل جاتی، اور بہت ترقیات مل جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ترقی ہونا بولے تو سنت کے راستے پہ چلنا پڑتا، نبی کے بتائے ہوئے راستے سے ترقی ملنی۔ صحابہ کو کیسے دنیاوی ترقیات ملے؟ صحابہ خود اقرار کرتے نا بھائی اس کا، ہم ذلیل تھے، ہم کو عزت ملی، اللہ نے عزت دی بالاسلام، اسلام کی وجہ سے عزت ملی، ہم ترقیات اسلام کی وجہ سے ملے، ہم کو فتوحات اسلام کی وجہ سے ہوئے، بولتے ہم اتنی جتنا ہم کو ترقی ملی دنیا کی، پوری زندگی نے ایسے 10 زندگیاں لگائے تو بھی اس کا 10واں حصہ نہیں ملتا تھا، سنت چھوڑ کے حضور کی غلامی میں آئے بول کے دنیا بھی ملی ہمارے کو۔ تو ایسے ہی میرے بھائی ایک اور معاملہ ہے جس میں اللہ کا ایمان والوں کے ساتھ الگ معاملہ ہے، کافروں کے ساتھ الگ معاملہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ تو خیر مثال کے طور پہ بتایا میں آپ کو کہ دیکھو جب مسلمان، ایمان والے، اللہ کو ماننے والے
جب اللہ سے غافل ہو جاتے، اللہ سے دور ہو جاتے، گناہوں میں پڑ جاتے، معاصی کا ارتکاب کرنے لگتے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے، نفس اور شیطان کا شکار ہو جاتے، یہاں تک کہ ان کی زندگی سے فرائض بھی نکل جاتے، سنتیں تو دور کی بات ہے، فرائض کی فکر نہیں ہوتی، بس دنیا کے دھندوں میں مصروف، تو اللہ رب العزت ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے، ذرا ان لوگوں کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے تھوڑا سا حالات خراب لاتے، حالات کو تنگ کرتے، اللہ تھوڑا سا عذاب میں گرفتار کرتے، ادنا بولے اللہ میاں، زیادہ نہیں، تھوڑا۔ مقصد کیا ہوتا؟ میرے محبوب بندے، میرے پیارے بندے، میرے کو ماننے والے بندے اور بندیاں، بندوں میں بندیاں بھی شامل رہتے ہیں، اب ہر وقت بولتے نہیں ان لوگوں کو، لیکن یہ نہیں سمجھنا ہے خالی مردوں کے لیے ہو رہی بات، میرے ماننے والی میری بندیاں، میرے بندے میرے سے غافل ہو گئے، میرے سے بچھڑ گئے، میرے سے دور ہو گئے، اللہ کا نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر اللہ کی رحمت ہے، وہ میری طرف متوجہ ہو جائیں، میری طرف آ جائیں، گڑ گڑا جائیں، بلبلا جائیں، تھوڑا سا ان کو مصیبت میں مبتلا کرو، تھوڑا سا حالات ان کے اوپر تنگ لاؤ تاکہ وہ ادھر متوجہ ہو جائیں۔ اب یہ اللہ کی محبت ہے، نفرت ہے؟ بولو بھائی، کیا بھائی آ رہا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اوپر سے تو نہیں جا رہا؟ بھائی ایک آدمی غافل ہو گیا، جیسے مثال کے طور پر اس کی ایک مثال میرے بھائیوں بزرگوں نے یہ دی ہے کہ بچہ ماں کا بہت نافرمان ہو گیا، سن رہا ہی نہیں بولے سو بات، اور اوور کر دے رہا، حد سے آگے بڑھ جا رہا، بہت تنبیہ کری، بہت سمجھائی، بہت سزائیں دی، سن رہا ہی نہیں، آخری اسٹیپ اس کو لینا پڑا، وہ کہہ دی کہ تو گھر سے نکل جا۔ گھر سے نکالنے کو تو نکال دی، لیکن اس کا دل کیا بولتے رہتا؟ ماں سے پوچھو آپ، بے چین ہوتے رہتی۔ یہاں تو خیر ماں کو ضرورت ہے، وہاں ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں میں، صرف بزرگوں نے اللہ کی رحمت بتائی صرف۔ اور جو کھٹکا آیا اس کی خواہش یہ ہوتی میرا بیٹا آ جائے، اس کو احساس ہو جائے، سدھر جائے، سنبھل جائے، اور جیسے جیسے وقت گزرتے رہتا اس کی ہیبت میں اضافہ ہوتے رہتا، پتہ نہیں کہاں چلے گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کا۔ تو جیسے ماں میرے بھائیوں تڑپتی، جیسے ماں ایک بچے کے بارے میں یہ خواہش رکھتی کہ میرا بچہ میرے پاس لوٹ جائے، میرے پاس آ جائے، اگرچہ کہ وہی ناراض ہو کے اس کو باہر کی، لیکن اس کی عین خواہش یہ ہوتی، اس کی دل کی تمنا یہ ہوتی میرا بچہ میری طرف آ جائے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ میرے ماننے والے بندے، میرے اوپر ایمان لانے والے بندے میرے سے دور نہ ہو جائیں، غفلت میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت تباہ نہ کر لے، بلکہ میری طرف متوجہ ہو جائیں، میری طرف آ جائیں، میرے راستے پر آ جائیں، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کر لے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت تھوڑا سا حالات لاتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو شک ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کیوں نہیں لاتے، ان سے اللہ کا تعالیٰ شانوں کو محبت نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا؟ استدراج کا معاملہ ہوتا، تو دونوں معاملے الگ الگ ہوئے نا بھائی۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ شانوں بعض قرآن پاک کی آیات سے یہ مضامین سب ثابت ہے۔ میں جو آیت ابھی پڑھا اس کو آپ ترجمہ سن لو، یہ جو ابھی بات میں بتایا سمجھ میں آ جائے گا۔ حق تعالیٰ فرماتے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ضرور بھی ضرور ان کو چکاتے ہیں تھوڑا عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں۔ یہ جو حالات میرے بھائیوں ہمارے مزاج کے خلاف آتے، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس کے اندر اللہ کی ایک حکمت اور مصلحت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کی طرف پلٹ جائے، گناہوں سے توبہ کر لے۔ اس لیے کہ جب حالات ذرا خراب ہوتے تو دین، اسلام، نماز، روزہ، دعا، ملصابہ یاد آتے، اچھے حالات میں یاد آتے۔ ملصابہ مٹھائی لائے کھلانے والے بہت کم رہتے، روگڑے سنانے والے بہت رہتے۔ حضرت بولتے نا، ابھی پرسوں کی مجلس میں بولے 100 میں سے 99 بولے حضرت، میں 90 بولتے ہوں گے سمجھاتا ہوں گا، 99 بولے حضرت، 99 لوگ آ کے خالی روتے رہتے میرے سامنے، حضرت ایسا ہو گیا، حضرت ویسا ہو گیا، حضرت یہ مصیبت، حضرت کب یاد آتے؟ مصیبت ہے تو یاد آتے۔
اچھے حالات میں کہاں یاد آتے ہیں؟ اس وقت تو نہ دین یاد آتا، نہ دیندار یاد آتا، نہ بزرگ یاد آتا، نہ دعا یاد آتی، نہ نماز بھی یاد نہیں رہتی، اس وقت آدمی مست رہتا۔ تو اللہ نہیں چاہتے کہ میرے اوپر ایمان لانے والے بندے ایسے ہی مستیاں کرتے رہے، غفلت میں اور آگے بڑھتے رہے اور اچانک ان کو موت آ جائے۔ یہ معاملہ اللہ کا کافروں کے ساتھ ہوتا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ ان کو استدراج ڈھیل دیتے اللہ، دیتے دیتے دیتے۔ اب انہیں کیا سمجھتا، ہاں میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہو رہا، لیکن یہ اچھا معاملہ نہیں ہوتا، یہ تو پکڑنے کے لیے ہوتا۔ ہر ڈھیل اچھائی کے لیے نہیں ہوتی، ایک ڈھیل پکڑ کے لیے بھی ہوتی۔ اس کی مثال ہمارے بزرگوں نے دی ہے، ایک مچھیرا مچھلیوں کو پکڑنے والا گل دال لے کے بیٹھتا تھا۔ کس کی غذا؟ مچھلی کی مرغوب غذا، اس میں کانٹا رہتا، وہ لگا لے کے بیٹھتا۔ مچھلی آ کے دیکھتی، انہیں بولتی کیا میرا ہمدرد ہے صاحب، بیچارہ گھر چھوڑ کے یہاں آ کے میرے کھانے کا انتظام کر کے بیٹھا ہوا ہے، کتنا میرا ہمدرد ہے، کتنا میرا چاہنے والا ہے، کتنے میرے ساتھ یعنی سلوک کر رہا انہیں، میری ہمدردی کر رہا، میرا انتظام۔ غلط فہمی ہے نہیں اس کی بولا۔ اب جیسے دیکھتی اور تھوڑا سا پکڑتی تو اس کو ذرا محسوس ہوتا کہتے، محسوس ہوتے اور ڈھیل چھوڑتا کہتے انہیں، ذرا اچھا پکڑ لینا ان کا، اور اچھا جب پکڑ لی تو کانٹا جب اس کے منہ میں اٹک جاتا، اس کے بعد ایسا کھینچ کے جب اٹھا کے پٹکتا، کیا حال ہوتا دیکھتے نا، کیسا کرتا اس کے ساتھ انہیں معاملہ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اس کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ کافروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ استدراج کا ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ، جب ایمان والے اللہ سے غافل ہو جاتے، اللہ سے دور ہو جاتے اور اللہ رب العزت کے احکام چھوڑ دیتے اور دنیا پرستی میں لگ جاتے، غفلت میں مبتلا ہو جاتے، تو ذرا خوف کے حالات، مصیبت کے حالات، پریشانی کے حالات، تنگیوں کے حالات لا کے رجوع کرتے تھے۔ اچھے حالات میں دعوے کر لینا آسان ہے، لیکن ایسے حالات میں جمنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ دو معاملے مسلمانوں کے ساتھ ایک، کافر، دونوں کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت تھانوی کی بات آپ کو سنائی گئی، مسلمانوں کو دنیاوی ترقی سنت کے راستے سے ملے گی، کافروں کو یہ ضروری نہیں، بہت ترقیات مل جاتی۔ اور ایک بات آپ کو بتائی گئی کہ مسلمان جب غافل ہوتا ہے تو اللہ تنگیوں کے حالات میں لاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ یہ معاملہ کافروں کے ساتھ نہیں۔ اب بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک ہی لکڑی سے ہانکنے کو جاتے، سمجھتے نہیں بات کو، اور ان کو اعتراض یہ ہوتا صاحب کہ بھائی ہم تھوڑا سا، بھائی اللہ کو تو ماننے والے ہیں نا، کچھ تو بھی نمازہ تو پڑھ لے رہے ہوں گے، جمعہ تو پڑھ رہے ہوں گے، اللہ تو اللہ کا انکار کرے نا، پھر ان لوگوں کو اتنے طاقت ہے کہ کو دے دے رہے ہیں۔ پھر ہر ایک کے ساتھ ایک معاملہ نہیں ہوتا نا، ہر چیز کا معاملہ الگ ہوتا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک بستی تھی، کہتے ایک گاؤں تھا، ایک آبادی تھی جس میں پورے کے پورے بیوقوفہ رہتے تھے، ایک سے بڑھ کے ایک بیوقوف، وہ پورے بیوقوفہ مل کے ایک کو اپنا بڑا بنا دی تھی۔ اب بیوقوفہ جس کو بنایا بڑا، وہ کتنا بڑا بیوقوف ہوگا سوچو، اس کو بولتے تھے بھوج بھجکڑ، اس کا نام رکھے تھے بھوج بھجکڑ۔ اب کوئی مسئلہ ہوتا تو پورے مل کے کیا کرتے، بیوقوفہ بھوج بھجکڑ صاحب کو بلاتے، وہ بھوج بھجکڑ صاحب وہ مسئلہ حل کرتے۔ تو ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص جھاڑ پہ چڑھ گیا، چڑھنے کو تو چڑھ گیا تیزی میں، لیکن اب اترنے نہیں آ رہا تھا اس کو، کیسا اتارنا۔ کئی لوگ جمع ہو کے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہنا، بھوج بھجکڑ کو بلاؤ، وہی ہمارا مسئلہ حل کر سکتے، اپنے کو تو نہیں سمجھ میں آتا۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا، انہوں بڑے اطمینان سے، بڑے انداز سے آئے اور آ کے ٹھہر کے ہاتھ بن کے ذرا دیکھے گئے تھے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، کئی مرتبہ دیکھے گئے تھے، جیسا کہ بہت بڑے پروفیسر ہیں، انہوں کچھ غور کر رہے ہیں، اس انداز میں دیکھے گئے تھے۔ اس کے بعد بولے گئے تھے کہ رسی لاؤ، رسی لائے، بولے پھینکو اس کے اوپر، پکڑ لو، بولو اس کو، پھینکے سب مل کے پکڑ لیا انہیں، زور سے کمر میں بن لو، بولے گئے، باندھ لیا زور سے کمر میں۔ اس کے بعد بولے گئے زور سے کھینچو اس کو، سب مل کے کھینچتے، بیچارہ نیچے گرا تو بھیجا نکل گیا کہتے سر سے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب لوگ پکڑ لیے گئے تھے، کیا بھوج بھجکڑ صاحب مار دیا اس کو۔ اب تو بولے گئے تھے اس کی قسمت ہے بھائی، میں یعنی اس طریقے سے کئی لوگوں کو بولی میں سے نکال دیا اور بچ گئے، ان لگا انہیں مر گیا تو اس کی قسمت ہی مر گیا بیچارہ۔
تو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ جیسے وہ بیوقوف باولی سے نکالنے کے طریقے کو جھاڑ سے نکالنے کے طریقے پر آزمانے کو گیا تو ایک کا ایک ہو گیا نا، تو ایسے ہی میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ کا معاملہ ایمان والوں کے ساتھ الگ ہوتا، کافروں کے ساتھ الگ ہوتا۔ اس واسطے ہمارے لیے یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہم سب یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم کو چاہتے ہیں، اور حالات کو اس طرح اللہ رب العزت تنگ کر کے، خوف کا ماحول پیدا کر کے، ہمارا ایمان ہے کہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں، حالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے وہ۔ تو جب اللہ رب العزت ایسے حالات ہم پر لائے ہیں تو ہم یہ یقین رکھنا کہ اللہ رب العزت ہم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر جو غفلت پیدا ہو گئی تھی، اللہ سے جو دوری ہو گئی تھی، اور اللہ کے احکام سے جو ہم غافل ہو گئے تھے، اور دین بیزاری ہمارے اندر آ گئی تھی، آپس کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس غفلت سے ہم کو بیدار کرنے کے لیے یہ حالات ہمارے اوپر لائے، چاہے وہ انفرادی ہو اجتماعی ہو۔ اب اس سے کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ بس اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، اور ان حالات میں اللہ سے راضی رہنا، اللہ سے ناراض نہیں ہونا، اور اللہ رب العزت کے جو احکام ہے، ظاہری احکام، باطنی احکام، اوامر کے لین کے احکام، نواہی کے لین کے احکام، جتنی باتیں ہم اپنے اکابرین سے، بزرگان دین سے سن رہے، اس کو میرے بھائیوں اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے کی فکر کرنا۔ اور اپنے اندر جو ایک بنیادی خرابی ہے، جو کئی ایک خرابیوں کی جڑ ہے، اور وہ بزرگوں نے فرمایا کہ غفلت ہے، وہ غفلت سے اپنے آپ کو نکالنا، اور یہ غفلت انسان کے اوپر آتی رہتی ہے، اس غفلت کو ختم کرتے رہنا۔ بزرگوں نے فرمایا، حضرت نے کئی مرتبہ ہم کو اس طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ غفلت پر یاد کو غالب کرتے رہنے کا نام مجاہدہ ہے۔ انسان کے اندر جو غفلت آتی رہتی، بہت سے اسباب ہیں غفلت آنے کے، نفس ہے غافل کرتے رہتا، یاد کم کرتے رہتا اللہ کی، اور گناہوں کی طرف کھینچتے رہتا، شیطان ہے وساوس ڈالتے رہتا، غفلت میں مبتلا کرتے رہتا، دل سخت ہوتے رہتا اس کی وجہ سے، برا ماحول ہے، آدمی ماحول میں جاتا ہے، برے ماحول میں جاتے سب ختم ہو جاتا۔ اب آپ دیکھیں ہم اچھے ماحول میں آئے، ماشاءاللہ بزرگوں سے، اللہ والوں سے، اللہ کے اولیاء سے مختلف دین کی باتیں سن رہے ہیں، مختلف موضوعات کے اوپر خطابات سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھے ماحول میں ہے، نمازہ وقت پہ ہو رہی، تلاوت ہو رہی، ذکر میں لگے ہوئے، پورے نورانی چہرے ہیں، اس وقت ہماری دل کی کیفیت الگ ہوتی۔ اب جیسے ہی یہ ماحول سے نکل کے خراب ماحول میں چلے گئے، یہ کیفیت ختم ہو جاتی، پھر آدمی غفلت میں مبتلا ہو جاتا، پھر وہی رفتار ہے بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے کا حساب ہو جاتا۔ تو یہ جو برا ماحول ہے نا، خراب ماحول، دنیا کی طرف کھینچنے والی چیزیں، انسان کے دلوں کے اندر آنے والے وساوس، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہم کو غفلت میں مبتلا کرتے رہتے، غافل بناتے رہتے، اور غافل دل کے اوپر شیطان کا تسلط ہو جاتا۔ شیطان جب دیکھتا کہ دل غافل ہے تو پھر اس دل میں وساوس ڈالنا شروع کر دیتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا شیطان مچھر کی طرح دل کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ دل غافل ہے تو دل میں سونڈ ڈال کے وساوس ڈالنا شروع کر دیتا، غلط غلط خیالات، برے خیالات، مختلف قسم کی باتیں۔ لیکن جب دیکھتا ہے کہ دل ذاکر ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اسی واسطے بزرگان دین صوفیاء کرام اس بات کی سب سے پہلے فکر کرتے، کوشش کرتے کہ بھئی دل کے اندر سے غفلت نکل جائے اور دل میں اللہ کی یاد آ جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، دل کے بننے کا معاملہ ہے۔ دل بنا پوری زندگی بن گئی، دل بگڑا پوری زندگی بگڑ گئی، اور دل بگڑتا ہے غفلت کی وجہ سے، اور دل بنتا ہے اللہ کی یاد کی وجہ سے۔ تو دل میں جتنی اللہ کی یاد بڑھے گی اتنا ہی دل بنے گا۔ اسی واسطے جیسے ہی ہم بیعت ہوتے ہیں ہم کو ذکر بتایا جاتا ہے، اتنا ذکر کرو،
اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، اتنی مرتبہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ، اتنی مرتبہ اللہ 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 اللہ۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ یہ بنیادی جو خرابی ہمارے دل کے اندر آ گئی، اور وہ کیا ہے؟ غفلت، دل کا سخت ہو جانا۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے اور بہت بڑا مرض ہے، بلکہ ام الامراض ہے، سمجھو۔ کئی امراض اس سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آدمی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے جب دل اس کا غافل ہو جاتا ہے۔ تو دل کیسے بنتا ہے؟ اللہ کی یاد سے بنتا ہے۔ فضائل ذکر کے اندر حدیث ہم سنتے ہیں، ہر چیز کے صفائی کا اللہ نے دنیا میں ایک ذریعہ رکھا۔ کپڑا میلا ہو جائے، آدمی صابن سے اس کو صاف کرتا ہے۔ لوہے کے اوپر زنگ لگ جائے تو اس کے لیے بھی دور کرنے کی کچھ چیزیں ہیں، گیس کا تیل وغیرہ سے آپ اس کو دور کرتے ہیں۔ دل اگر سخت ہو جائے، دل میں غفلت آ جائے، دل سخت ہو جائے، دل کو زنگ لگ جائے، تو اس کی صفائی کے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ اتنی یاد میرے بھائی، یہ جو ظاہری اذکار ہیں نا، جتنے بھی ظاہری وظائف، جیسے 12 تسبیح ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے دل کے اندر ہمیشہ اللہ کی یاد آ جائے، اس کے لیے ہے، معمول پورا کر دینے کے لیے نہیں ہے۔ اسی واسطے وہی اتنا نصاب نہیں ہے، اور آگے آدمی کو بڑھایا جاتا ہے اور بڑھایا جاتا ہے، تاکہ اور زیادہ اس کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہو جائے اور زیادہ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا رہے۔ اس لیے کہ یہاں پہ کوئی حد بندی نہیں، یہ تو انتہائی وسیع میدان ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اللہ کے قرب کی بھی کوئی حد ہوتی کیا؟ بندہ قریب ہوتے رہتا، جیسے جیسے دل کو بناتے رہتا، دل میں اللہ کی یاد کو بڑھاتے رہتا، ویسے ویسے بندہ اللہ کے قریب ہوتا رہتا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اہتمام کے ساتھ اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے اندر جو غفلت پیدا ہو گئی ہے اور دل جو سخت ہو گیا ہے، دل جو بگڑ گیا ہے، دل کے اندر طرح طرح کی چیزیں آ کے بیٹھ گئی ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ایک تو وہ مورتیاں ہیں جو مندروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور دوسری وہ مورتیاں ہیں جو ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی۔ جس نے دل کے اندر جس کو بسا لیا، جس فکر کو اپنے دماغ کے اوپر سوار کر لیا، وہ اس کی مورتی ہے، وہ اس کا معبود ہے، الہ ہے، جس کی پوجا میں لگا ہوا ہے۔ اس واسطے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا پیر، یہ فرماتے تھے کہ دل کے اندر سے یہ غیر اللہ کی مورتیوں کو نکالو، تب جا کے اللہ آئیں گے۔ اللہ رب العزت جب مورتیاں بیٹھے ہوئے رہیں گے دل میں، تو ایسے دل میں نہیں آتے، اللہ کی یاد نہیں آتی۔ اس کو نکالیں گے تب اللہ کی یاد آئیں گے۔ اس واسطے حضرت کا وہ ملفوظ ہم یاد رکھنا، حضرت فرماتے تھے لا کے چمٹے سے غیر اللہ کو نکالو اور اللہ کی خیف سے اللہ کو دل میں داخل کرو، اور یہ تصور کرو لا الہ کہتے ہوئے، اور لا الہ میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہم منڈی کو ادھر ایسا کرتے ہیں، اس سے یہ تصور کرو میں نے دل سے اللہ کے اس غیر کو نکال کر پیچھے ڈال دیا۔ اب کس کے دل میں کون بیٹھا ہوا ہے وہ تو نہیں بول سکتے، ہم خود اپنے دل کا جائزہ نہیں، ہر آدمی اپنے دل کی حالت سے واقف ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بعض بچے آ کے بولتے ہیں حضرت وہ دل میں ایسا بیٹھ گئی، نماز پڑھ رہے تھے بھی نہیں بیٹھی ہوئی، نکل رہی اس نے دل سے، ذکر کر رہے تو بھی اس کے خیال آ رہا، تو اتنا اس سے لو لگائے، اتنا تعلق بڑھائے کہ انہیں دل میں آ کے بیٹھ گئی، اب اس کی پوجا چل رہی، اس کی پرستی چل رہی۔ دیکھو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے حبیب آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ خواہش کو معبود بنا لیا، خواہش کو معبود بنانے کا مطلب کیا ہے؟ خواہش کی پوجا کر رہا ہوں، جس کی جو چاہت ہے اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، بس وہ حاصل ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کی مختلف خواہشات ہیں، تو حق تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو خواہش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جائز ناجائز اللہ کے احکام کی کوئی اللہ کی یاد نہیں ان کے دلوں میں، بس وہی ایک فکر پڑی ہوئی ہے وہ چیز حاصل ہو جانا، تو گویا کہ وہ اس کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔
جبکہ ایمان والے کا حال یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ ایمان والے کا دل بیت اللہ ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے. بس اللہ ہے نا. ابھی حضرت فرما رہے تھے اتوار کی مجلس میں، کبھی آپ نے غور کیا بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تمام اعضاء تو دو دو دیے، ہاتھ دو، پیر دو، آنکھ دو، کان دو، لیکن دل ایک دیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دل میں ایک اللہ ہے بس. اور بڑے حضرت بار بار یہ بات میرے بھائیوں بتاتے تھے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. حضرت فرماتے تھے جتنے دنیاوی ٹینشنز ہے، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، وہ بھی دل میں غیر اللہ کے آنے کی وجہ سے بولتے. آج بہت سے لوگوں کو بہت سے پریشانیاں ہیں. جہاں مرد پریشان ہیں اس سے زیادہ عورتیں بھی پریشان ہیں. اس وجہ سے عورتیں بھی ذرا اچھا سنیں. ٹینشن ہے صاحب، بحران ہوں، میں پریشان ہوں، رات میں نیند نہیں آ رہی. اسی واسطے یہ پریشانیاں جب آدمی کو بڑھتے 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 یہاں تک کہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، حد سے زیادہ، تو اس کا آخری نتیجہ خودکشی ہے. خودکشی کی شرح بڑھ گئی نا. کتنے خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں جہاں پر غیر مسلم کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو پریشانیاں، ٹینشناں اور یہ یعنی مسائل، اور آدمی کا ہمیشہ فکر مند رہنا، مسائل میں گھرا ہوا رہنا، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دلوں میں غیر اللہ آ گیا. جب تک غیر اللہ دل سے نہیں نکلیں گا ٹینشناں باقی رہیں گی. اللہ کو دل میں داخل کرو تو ٹینشناں ختم ہوتا. اور حضرت مثال دے کے فرماتے تھے کہ آنے کی چیز آئی تو ٹینشن نہیں ہوتا، نہیں آنے کی چیز آئی تو ہوتا. بولتے تھے آنے کی چیز آئی تو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مصیبت نہیں، پریشانی نہیں، بھاگ دوڑ نہیں، سکون رہتا. بولتے مثال دے کے فرماتے تھے کہ اب دیکھو یہاں پر کچھ افراد ماشاءاللہ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نشست شروع ہو گئی، اب لوگ آتے جا رہے ہیں، بیٹھتے جا رہے ہیں. تقریباً آدھے تو بڑھ گئے اب تک. اب جتنے ہیں اس میں کہ آدھے تھے نا پہلے، اور بھی آ رہے ہیں. فلاں صاحب آئے، بیٹھ گئے، کچھ کوئی ٹینشن ہو رہا، کوئی پریشانی ہو رہی، کوئی انتشار ہو رہا نہیں. سب بیٹھ کے اطمینان سے سن رہے. صاحب بات بھی چلا رہے، سننے والے سن رہے. کیوں نہیں ہو رہا؟ سب ٹینشن آنے کی چیز آ رہی. یہ جو پنڈال بنایا گیا مرد حضرات کے لیے بنایا گیا، بچوں کے لیے بنایا گیا. مرد حضرات آگے بیٹھ رہے ہیں، بچے بیٹھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن حضرت فرماتے تھے اگر اس پنڈال میں ایک سانپ نکل گیا، سانپ آ گیا کہیں سے گھس کے، ایسے بیٹھ کے سنتے رہتے. ابھی مفتی صاحب فرمائے نا کیا ہوتا، سانپ آتے انتشار ہو جاتا. ادھر سے کوئی اٹھتا، ادھر سے کوئی اٹھتا، کوئی بھاگتے جا کے چپل لے کے آتا، کوئی ادھر سے ڈنڈا لے کے آتا. اور اگر مول صاحب بات چلاتے رہے تو کوئی بول دیتا دکھ رہا نہیں کیا مول صاحب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، ذرا ٹھہر جاؤ، روک دو بات. تو یہ جو پورا معاملہ خراب ہوا، یہ جو انتشار ہوا، ٹینشن ہوا، بھاگ دوڑ ہوئی، یہ سکون وغیرہ سب برباد ہو گیا. اچھا خاصا اجتماع چل رہا تھا، بات چل رہی تھی، لوگ اطمینان سے سن رہے تھے. کیوں ہوا؟ تو حضرت فرماتے ہیں نئی آنے کی چیز آ گئی. یہ پنڈال سانپوں کے ہاتھ سے نہیں بنایا گیا، یہ تو انسانوں کے لیے بنایا گیا. اجتماع گاہ ہے، یہاں بات سننے کے لیے جو آئیں گے وہ بیٹھ کے سننا بول کے بنایا گیا. ایسے ہی حضرت فرماتے ہیں کہ جب دل میں آنا تھا اللہ، آ گیا غیر اللہ، ہو گیا ٹینشن، پریشانی. اسی واسطے میرے بھائیو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، کان کھول لو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان. جب تک دل میں اللہ کو نہیں لائیں گے، اللہ کی یاد نہیں لائیں گے، دنیا کے ٹینشناں، پریشانیاں اور مسائل بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ سب ختم ہوگا اس وقت جب کہ دل سے غیر اللہ نکلے اور ہم دل میں اللہ کی یاد کو بٹھائیں. جب اللہ کی یاد دل میں آتی ہے تو پھر ہمارا تمام کا تمام معاملہ درست ہوتا ہے. عبادات بھی زندگی میں آتے ہیں. اللہ کی یاد آئی، جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے میرے بھائیوں بتاؤ انہیں فرائض چھوڑتا، جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے انہیں اللہ کی نافرمانی کرتا، گناہ کرتا، انہیں حرام کام کرتا. انہیں
جب اس کو یہ بات مستحضر ہو گئی، سمجھ میں آ گئی کہ میرے ساتھ اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، اللہ میرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ میری ہر بات سن رہے ہیں، اللہ میں جو کچھ دل میں خیال لا رہا ہوں اس کو بھی جانتے ہیں، تو بتائیے آدمی تنہائی کے اندر کوئی غلط کام کرتا؟ اب آج میرے بھائیوں ہمارا حال یہ ہے، بار بار توجہ دلائی جاتی ہے حضرت کی طرف سے کہ مجمع میں ہے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے جنید بغدادی ہے. دیکھے سوال کیا نیک آدمی ہے صاحب، کیا متقی ہے، کیا پرہیزگار ہے، اور بعض مرتبہ کچھ ہو گیا تو ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے ہم سے بڑا پاک باز اور کوئی نہیں. جیسے مثال کے طور پر حضرت کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، آپ بھی سنے ہیں حضرت سے کئی مرتبہ، اس مجمع میں اگر کسی کا فون بجنا شروع ہو جائے اور فون میں گانا ہو یا میوزک ہو تو سب کی زبانوں پر استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ آئیں گا، اور سب بولیں گے بھائی بند کرو، کیا ہے کیا بھائی آپ یہ رکھ لیے، میوزک رکھ لیا، آپ گانا رکھ لیا، ایسا بولتے. لیکن یہی بولنے والے لوگ تنہائی میں جب جاتے ہیں تو وہ گانا سنتے نہیں بلکہ دیکھ کے بھی مزے لیتے رہتے. وہ گانا گائے ہوگا تو انہیں کیسا کرا تھا وہ بھی دیکھتے رہتے. تو جب آپ کو اس سے نفرت ہے، آپ اس کو خراب سمجھ رہے تو پھر تنہائی میں کیوں نہیں بچ رہے؟ اس واسطے میرے بھائیوں تقوی نام ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی منع کردہ چیز سے بچ جائے. لوگوں کے خوف کی وجہ سے بچنے کو تقوی نہیں بولتے. تقوی بہت بڑی چیز ہے، اور جس کے دل میں تقوی آ جائے اس کا ہر کام بن جاتا، کوئی مسئلہ نہیں اٹکتا اس کا. سب مسائل اللہ تعالیٰ شانو تقوی پر رکھے. اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی خوف کی وجہ سے اللہ کی منع کردہ چیز سے بچنا. اب جب ہم مجمع کے اندر ایک برائی سے بچ رہی، گناہ سے بچ رہی، خراب چیز سے بچ رہی، تنہائی کے اندر بھی بچے. مگر یہ تنہائی کے اندر بچنا کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہمارے دل میں اللہ آ جائیں گے، جب اس پر ایمان ہمارا مضبوط ہوگا اور ایمان ہمارا بڑھے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو. ان اللہ سمیع، اللہ سننے والے ہیں. ان اللہ بصیر بما تعملون، جو تم کر رہے اللہ اس کو دیکھ رہے. اس کا استحضار ہو جائے، ہمیشہ ہم کو یہ بات یاد رہے تو پھر کہیں بھی آدمی رہے برائی سے بچ جاتا. اسی واسطے میرے بھائیوں صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی تھی. ایک چرواہا جنگل میں اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا تھا، ایک لڑکی اندھیرے میں رات کے وقت میں اپنے گھر میں دودھ میں پانی ملانے سے بچ رہی تھی. یہ چیز پیدا ہو گئی تھی صحابہ کے دلوں. آج میرے بھائیوں ہم ان بزرگوں کی صحبتوں میں رہ کر اپنے دل کو بنائیں، دل میں اللہ کی یاد کو بٹھائیں اور اپنے دل سے غفلت کو نکالیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، ایمان والوں کو چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ شانو جب دیکھتے ہیں ایمان والے غافل ہو گئے، غفلت میں پڑ گئے، تو تھوڑا سا حالات کو تنگ کر کے اللہ ایمان والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات